آپ نے فرمایا ان قریب اللہ کا فرشتہ میری طرف پیغام لے کر آئے، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فیہ ہدا و نور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ اس کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھام رکھنا۔ آپ نے بڑی رغبت دلائی، آپ نے بڑی اہمیت قرآن کی بتائی۔ اس کے بعد فرمایا وَآلُ بَيْتِهِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِهِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِهِ، اور دوسری چیز میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِهِ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ بات 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمائے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، یعنی میرے بعد میرے اہل بیت کی عزت کرنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا۔ چنانچہ وہ بندہ جو کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہو، وہ کبھی اہل بیت کا بے ادب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ کرے، والناس اجمعین، پوری کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر محبت جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے، بندہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر اس چیز کا ادب اور احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوئی۔ نبی کے اہل بیت نبی کی ازواج ہے، ہمارا سلام امت کی ماؤں کو، نبی کی اہل بیت نبی کی ساری اولاد ہے، نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان سب کو سلام امت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، آپ کے بیٹے قاسم، آپ کے بیٹے ابراہیم، آپ کے بیٹے عبداللہ، جن کے لقب طیب اور طاہر ہیں، امت ساری نبی کی اولاد کو سلام کرتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بڑی ہوئی، سب کی شادیاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ ابو العاص پہلے ایمان نہیں لائے، بدر کے اندر کفار کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی توفیق عطا فرمائی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے۔ ابو العاص کو سلام، جو میرے نبی کی بڑی بیٹی کا شوہر ہے۔ اس کے بعد حضور کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ اس عثمان کو بھی سلام جس کے عقد میں نبوت کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدنا علی حیدر کرار کے نکاح میں آئی۔ ہم اس علی حیدر کرار کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس کے عقد میں حضور نے اپنی سب سے پیاری بیٹی عطا فرمائی۔ کون علی؟ علی مجسم ہے علم و عرفان، علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر، علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے تربیت علی کی اور بیٹی اپنی بھی اس کو دی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہالی ہے۔ ہم اس علی کو سلام کیوں نہ کریں جس کو میرے نبی نے فرمایا
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اب باری آئی علی کے شہزادوں کی، حضرات حسنین کریمین کی، ہم کیوں نہ سلام کریں حسن اور حسین کو۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب بیٹا پیدا ہوا حسن، آپ نے فرمایا مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ سیدنا علی نے بیٹا دکھایا۔ آپ نے پوچھا نام کیا رکھا ہے علی اپنے بچے کا؟ حضرت علی نے فرمایا سمیتہ حربا، میں نے حرب نام رکھا ہے۔ حرب کا معنی لڑائی کرنے والا، جنگجو، جو کہ خود بہادر تھے، چاہتے تھے میرا بیٹا بھی بہادر بنے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر سال بعد حسین پیدا ہوئی ہے، پھر حضرت علی نے نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے۔ پھر سال بعد محسن پیدا ہوئی ہے، پھر سیدنا علی نے حرب نام رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ محسن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علی تجھے یاد ہے تبوک کے موقع پر جب میں نے تجھے کہا تھا تو مدینہ کے اندر رہ جا، اور علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی اس بات پر خوش کیوں نہیں ہوتا کہ میں تجھے اسی طرح پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اے علی تو میرے پیچھے ایسا ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھے۔ اتنی بات ہی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں تو لہٰذا آپ نبی نہیں ہے۔ اچھا فرمایا میں نے تیرے ان تینوں بچوں کا نام ہارون علیہ السلام کے 3 بچوں کے نام کے ساتھ ملا کر کے رکھا ہے، کیونکہ تو میرے لیے ہارون کی طرح ہے۔ ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر ہے، اس سے چھوٹے کا نام شبیر ہے، اس سے چھوٹے کا نام مبشر ہے۔ میں نے ان تینوں کے ساتھ ملا کر حسن، حسین اور محسن رکھ دیا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ جو نبی کے اہل بیت کا ذکر سن کر خوش ہوئی ہیں وہ کہیں سارے سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک نبی جن کا نام تجویز کریں ہم ان کو سلام کیوں نہ پیش کریں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گود میں لے کر جس حسین کو اپنی لعاب کی گھٹی ڈالیں ہم اس حسین کو سلام کیوں نہ کریں۔ اور لوگوں دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی شہد کی گھٹی ڈالو، لوگ کہتے ہیں عجوہ کھجور کی گھٹی ڈالو، یہ بڑی برکت والی چیز ہے، زمزم مکس کر لو، یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ او حسین تیری قسمت کی کیا بات ہے، تجھے شہد کی گھٹی نہیں، کھجور کی گھٹی نہیں، زمزم کی گھٹی نہیں، دو جہاں کے سردار کے لعاب کی گھٹی ڈالی گئی۔ یہ وہ لعاب ہے، کڑوے کنویں کے اندر گئی تو کنواں میٹھا ہو گیا، یثرب کی مٹی کے ساتھ لگی مدینہ بن گیا، علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پر لگی شفا مل گئی، ابو بکر کی ایڑی پر لگی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے پہلی خوراک حسین کو وہ عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ بچے عمر میں تو چھوٹے تھے، نبوت کے کندھوں پر، نبوت کی پشت پر، نبوت کی گود پر کھیلا کرتے تھے۔ اس کو سلام کیوں نہ پیش کروں جو نبوت کی پیٹھ پر سجدے کے عالم میں چڑھ جاتا ہے اور اللہ کا نبی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ بعد میں ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا میرے کندھے پر سوار ہو گیا تھا، اس کو اتارنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ جس کو اذان نبی نے دی ہو، جس کو گھٹی نبی نے ڈالی ہو، اس اذان کا اثر تو دیکھو نا۔ آج کربلا کا میدان ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے، دشمن کی فوجیں سامنے ہے، دھوکے کے ساتھ کوفیوں نے بلایا
اور حضرت حسین سے کہا ہم آپ کی آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. وہاں جا کے وہ سارے کوفی لا یوفی وفا چھوڑ گئے. سیدنا حسین کو گھیر لیا گیا اور جب شہادت کا وقت قریب آیا وہ بچپن کے اندر جو نبوت کی زبان سے اذان سنی تھی آج اس اذان کا اثر ہے. ادھر تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے اور حسین اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیوں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے؟ جو نماز کا سے دور ہے وہ کیوں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے؟ حسینی تو وہ ہے جو تیروں کی بچھاڑ کے اندر بھی نماز جاری رکھتا ہے. کیسا ہے یہ عابد کہ مقتل کے مصلی پہ کھڑا ہے، کیسا ہے یہ نمازی بے خوف دشمن سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا یہ سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ یوں لگا ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اور دنیا والوں کوئی پوچھے کہ کیا پیغام ہے کربلا کا، جواب یہ ہے کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، غیروں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. آخری بات، جو اس قافلے میں شریک تھے اور شہید ہوئے امت آج ان کو سلام پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سارے بولیں ہاتھ کھڑا کرو اور میرے ساتھ مل کر پڑھو، کربلا کے جانثاروں کو سلام. آپ نیچے نہیں کرنا، ہاتھ اوپر رکھو، ہلاؤ. کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. اے حسین ابن علی تجھو کو سلام، اے حسین ابن علی تجھو کو سلام، اور آپ کے سب وفاداروں کو سلام. اے حسین ابن علی تجھو کو سلام، اور آپ کے سب وفاداروں کو سلام. جو حسینی قافلے میں تھے شریک ہماری طرف سے ان ساروں کو سلام. وآخر دعوانا